بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ دوستو بزرگوں، ہمارا جو سیرت کا موضوع چل رہا تھا تو ہم اس موضوع پہ وہاں تک پہنچے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے میدان پر 10 دن قیام کیا کہ وہ واپس آ جائے۔ بنو ثقیف والے جو تھے یا بنو سعد والے جو تھے، طائف والے جو تھے، وہ آ کے توبہ کر دیں، اسلام قبول کر لیں، میں ان کو واپس کر دوں گا، یا آ کے مجھ سے رجوع کر لیں، میں سب بھی مال واپس کر دوں گا۔ وہ نہیں آئے۔ 10 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو آپ نے زیادہ مال عطا فرمایا۔ ابو سفیان کو آپ نے 100 اونٹ اور 100 اوقیہ سونا ابو سفیان کو آپ نے دیا۔ ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ، میرے بیٹے کے لیے، امیر معاویہ کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ اور 100 سونا، اوقیہ سونا وہ عطا فرمایا۔ پھر دوسری بار اس نے کہا یا رسول اللہ، میرا بیٹا یزید جو ہے اس کے لیے بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ اور 100 اوقیہ سونا پھر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ مال لے جانے کے لیے کوئی آدمی دو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اپنا مال خود لے کے جاؤ۔ تو ابو سفیان جو تھا وہ 300 اوقیہ چاندی اور 300 اونٹ، 300 اوقیہ چاندی کو تو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، تو اٹھائی نہ جائے، پھر گر جائے، پھر اٹھائی نہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے اور دیکھ کے فرمایا کہ کتنی دنیا کی محبت ہے تم لوگوں میں۔ اور ایک آدمی ہے جس کا نام ہے عطرہ ابن حارث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 100 اونٹ عطا کیے۔ اور دوسرا تھا صفان ابی معاویہ، جو ابھی تک مسلمان بھی نہیں ہوا تھا۔ 3,000 لوگوں کو اس نے ہتھیار دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی 100 اونٹ دیے۔ اور پھر ایک بدو آیا، گزر رہا تھا اور وہ آیا، انہوں نے کہا کہ اس کا مفہوم یہ کہ مجھے بھی کچھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ 100 اونٹ اس کو سب دے، 100 بکریاں اس کو دے دو۔ اس نے کہا کہ بکریاں، 100 بکریاں؟ اس نے کہا شاید مجھ سے مذاق کرنا۔ بدو تھا، ایک عربی بدو تھا، تو وہ پیچھے پھر بکریوں کو لے کے آگے گیا جائے، پھر پیچھے دیکھے، پھر آگے جائے، پھر پیچھے دیکھے کہ کوئی آ تو نہیں رہا۔ تو اپنی قوم کو پھر اس نے دعوت دی کہ مسلمان بن جاؤ، دیکھو کتنا فائدہ ہے کہ اسلام بھی ملا، جنت بھی مل جائے گی اور اتنا سارا مال بھی مل جائے گا۔ وہ سارے قبیلوں کو، سارا قبیلہ پھر آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کے مسلمان ہوا۔ اور وہاں سے جو 3,000 عورتیں جو ملی تھی، تو ان میں سے ایک عورت نے کہا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں، مجھے حضور کے پاس لے کے۔ صحابہ نے کہا حضور کی تو کوئی بہن نہیں ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں کوئی نہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، مجھے لے کے چلو، مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے چلو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے۔ یا رسول اللہ، یہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ میں آپ کی بہن ہوں۔ بوڑھی ہو گئی تھی اس نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا کہ میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں پہچانا۔ اس نے کہا کہ یہ میرے کندھے پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے، جب میں اپنے کندھے پہ اٹھاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زور سے کاٹا کہ میری جو گوشت کا ٹکڑا نکل آیا، اتنا ابھی تک میرے یہ نشان باقی، اور تو مجھے بھول گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شیما تم ہو؟ ہاں یا رسول اللہ، شیما میں ہوں۔ میں فرمایا کہ بنو سعد کے جتنے بھی لوگوں ہیں، بنو سعد، آپ نے فرمایا اس کو آزاد کرو۔ ہاں یہ میری بہن ہے، اس کو آزاد کرو۔ اور پھر وہ مسلمان ہو گئی، بنو سعد کی شیما تھی وہ مسلمان ہو گئی۔
اور اس کے علاوہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب تم واپس چلے جاؤ، جتنا مال ہے سب کچھ جو صحابہ کرام رضوان اجمعین نے جن جن کو یہ غلام ملے تھے، عورتیں ملی تھے، تو انہوں نے بھی سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جی بہن کے یہ خاندان والے بنو سعد والے، تو انہوں نے بھی سب کو آزاد کر دیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مال تقسیم کیا تو بنو ثقیف والے جو تھے وہ آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہلے کیوں نہیں آئے؟ میں نے تم لوگوں کے لیے 10 دن کا انتظار کیا ہے کہ کوئی ان کو عقل آ جائے تو آ جائے، معافی مانگ لے تو میں سارا مال ان کو واپس کروں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے ہمیں آپ سارا مال دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب ایک بات سنو، 2 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز چنو۔ دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز آپ ہمیں دے دیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز میں آپ دوں گا، یا مال یا عورتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی ایک چیز مانگو، انہوں نے کہا دونوں چیزیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا ایک ملے گی، میں نے تو مال تقسیم کر لیا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مال تو پھر بھی آ جائے گا، عورتیں ہمیں دے دیں۔ عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دی، تو وہ اپنے قبیلے میں چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ ان کی قبیلے کو تو ہدایت عطا فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آئے، مکہ اور عمرہ کیا، اور پھر سارا جو نظام تھا وہ عتاب ابن اسیب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا نظام دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ چلے گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو مدینہ پہنچے ہی تھے کہ عروت ابن مسعود جو ان کے سردار تھے وہ تو شام گئے ہوئے تھے، وہ وہاں سے آئے، ان کو پتا چلا کہ یہ معاملہ ایسے ہو تو ڈائریکٹ وہ مدینہ آئے، اسلام قبول کیا، مسلمان بن گئے، اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں اپنی قوم کو دعوت دوں، آپ کی اجازت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، دعوت نہیں دو، دعوت دو گے تمہاری قوم اور تمہیں قتل کر دیں گے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری قوم ہے، ایسے کس سے قتل کرنا؟ آپ نے فرمایا نہیں، قتل کر دے گی۔ انہوں نے یا رسول اللہ اگر قتل بھی کر دیا تو پھر بھی میں اللہ کے راستے میں شہید ہوں گا۔ پھر وہاں سے آئے، اور ان کا ایک بت تھا جو لات عزا، ان کا بت تھا ربا، اس کو یہ پوجتے تھے، اور جب کہیں سے واپس آتے تھے تو یہ ربا کے پاس ضرور جاتے تھے۔ اور وہاں سے آیا اور وہ سیدھا اپنے گھر چلا گیا۔ لوگوں نے کہا بڑی عجیب بات ہے، اور وہ آیا اور گھر چلا گیا، تو لوگوں نے کہا شاید تھک گیا ہوگا اس لیے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن، اس کو چین نہ آیا۔ پھر وہ اپنے گھر کی چھت پہ چڑھے اور اذان دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ ہو گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد۔ جب یہاں تک پہنچے تو انہوں نے اتنے تیر مارے کہ وہ شہید ہو گیا۔ اور پھر ان کا ایک دوسرا سردار مالک ابن عوف، وہ بھی وہاں سے چلے اور مدینہ آئے اور اسلام لائے۔ تو ان کو بنو ثقیف والوں کو جو یہ بات ہے یہ پڑی کہ بھائی آہستہ آہستہ تو سب مسلمان ہو رہے، ہمارے بڑے سردار تو مسلمان ہو گئے، اب ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ چلو حضور کے پاس چلتے ہیں، مسلمان ہونے سے پہلے شرطیں رکھیں گے۔ پھر وہ آئے حضور کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری کچھ شرطیں ہیں، اگر آپ مان لیں گے تو ہم مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا شرط؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بڑے پیسے والے لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، زنا ہم کریں گے، آپ زنا کی ہمیں اجازت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، زنا کی اجازت، اللہ نے منع کیا، زنا کی اجازت کیسے؟ نہیں۔ پھر انہوں نے کہا پھر ہم مشورہ کریں گے۔ پھر وہ چلے گئے، پھر 1-2 دن کے بعد واپس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم دوسرا مشورہ کر کے آئے کہ آپ ہمیں شراب کی اجازت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، شراب کی بھی اجازت نہیں۔ تو پھر انہوں نے ہمیں سوچنے کا موقع دے، پھر وہ چلے گئے، اور پھر وہ واپس آنے کہنے یا رسول اللہ ہمیں سود کی اجازت دے دیں۔
ہمارے پیسے ہیں، سب کے پاس ہیں، ہم سود نہیں کریں گے. آپ نے فرمایا نہیں، اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے ہم اس کو نہیں کریں گے. پھر چلے گئے. پھر وہ واپس آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم مشورہ کریں گے. پھر وہ چلے گئے. مشورہ کر کے واپس آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ربا کو کوئی نہ توڑے. آپ نے فرمایا نہیں، ہم تو پہلے سب سے پہلے بت توڑیں گے، ربا کو کیسے توڑیں گے. انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے مشورہ کرتے. پھر چلے گئے اور پھر 5 دن کے بعد وہ آئے. 5 دن کے بعد وہ آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک بات ہے، ہم آپ کی ساری باتیں مانتے ہیں، سارے اسلام کے سارے احکام مانتے ہیں، پر یہ ربا کو ہم اپنے ہاتھ سے نہیں توڑیں گے. ربا کو ہمیں کچھ ہو جائے پھر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ٹھیک ہے ربا ہمارا بندہ ہی توڑے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ تم ادھر جا کے تبلیغ بھی کرو، ان کو ایمان کی دعوت بھی دو، اور ربا کو سب سے پہلے توڑنا. اس کا مفہوم تو وہ آ رہے تھے. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. انہوں نے کہا اب دیکھو ہم وہاں پہنچیں گے، ہم ایمان نہیں لائیں گے. اگر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربا کو توڑ دیتے ہیں تو 2 دن ہم انتظار کریں گے کہ اگر یہ ربا کو توڑ دیتا ہے اور ربا نے اس کا کچھ نہ بگاڑا تو ہم ایمان لائیں گے، اگر ربا نے اس کو مار دیا تو ہم ایمان نہیں لائیں گے. تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ گئے، ان سب سے پہلے ربا کو توڑا. اور ربا کو توڑنے کے بعد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 دن تک کچھ نہ ہوا. جب یہ 2 دن تک انہوں نے کہا کہ جو بت اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، اس کے توڑنے والے کوئی وہ کچھ نہ کر سکا تو ہمیں کیا کرے، یہ ناکام ہے اور اسلام سچا مذہب ہے. پھر وہ سارے مسلمان ہو گئے تھے، بنو ثقیف والے سب مسلمان ہو گئے تھے، طائف والے. تو انشاءاللہ زندگی رہے گی تو بات چلتی رہے گی. وما علینا الا البلاغ.